الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، آج میں نے سورہ فرقان کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ آیات تو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نشانیاں بتاتا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. یوں تو سارے اللہ کے بندے ہیں، سب کو سب تمام. انتکم الفقراء، کیا نبی، کیا ولی، کیا اولیاء، سب اللہ کے آگے فقیر ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے میرے جو خاص بندے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ذرا ان کو ذرا پہچانو. اور ان کی پہچان بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سے 12 تک نشانیاں بتائی ہیں کہ ایسے لوگ کون ہیں. اور پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی آگے اگلے جہان کے اندر جو ان کے لیے انعامات رکھے ان کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے چلے آئے ہیں. یہ ان مختلف نشانیوں سے ذرا سے مختلف ہیں کہ جو کہ سورہ مومنون میں مومنوں کی نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی ہیں. وہ ذرا سی اس سے تھوڑی سی ہائر لیول پہ ہیں، بلند درجات کے اوپر. لیکن وہ جو ہیں کہ جب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپس میں رہتے، رشتہ داروں میں ملتے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، مولویوں کے درمیان، پیروں کے درمیان، سیاستدانوں کے درمیان، بادشاہوں کے درمیان، بیوروکریٹ کے درمیان، آپ ان کو بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے. سب سے پہلی نشانی کہتے اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن، میرے بندے، رحمان کے بندے. یعنی وہ خاص بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض حونا، یہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. پہلی نشانی کہ تم جب میرے بندوں کو پہچاننے لگو دور سے کہ کون ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اترتے ہوئے 4 گن مین پیچھے تو 2 گن مین ادھر تو باقی چیزیں اس طرف، اور نعرہ تکبیر بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیر صاحب پہ پھولوں کی نچھاور بھی ہو رہی ہیں اور مولوی صاحب کا بھی رستے میں راستہ چھوڑا جا رہا ہے اور ایک عجیب و غریب طریقے سے وہ داخل ہو رہے ہیں. پہلی نشانی اللہ نے یمشونا علی الارض حونا، زندگی کے اندر وہ کبھی بھی اکڑ کر نخوت سے تکبر سے نہیں چلتے. آپ نے گزرتے ہوئے اللہ کے بندے کو پہچاننا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی ترتیب بتائی وہ یہ ہے. ایک وہ ہے کہ جو عموماً ایک آدمی جو ہے وہ بڑی چھوٹی سی چال جسے کہتے ہیں کہ جھکا ہوا، باقی بناوٹ کے طور پہ کہ بڑا عاجز قسم کا بندہ نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چال چلتے تھے تو آپ نپے ہوئے، تب
قدم کے ساتھ چلتے تھے اور چلتا تھا کہ ایک باعزت اور متکرم آدمی چل رہا ہے. لیکن سب سے بڑی نشانی کہ جب بھی کبھی 3 لوگ آپ کے ساتھ روانہ ہوتے تھے کسی سفر کے اوپر تو آپ ایک اور آدمی کو اپنے سے آگے چلاتے تھے, پیچھے نہیں کہ وہ ٹھڈے مار کے پیچھے دیکھ لیجیے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. پہلی نشانی کسی طور پر بھی وہ لوگ جو ہیں یمشون علی الارض حونا. دوسری نشانی ان کی گفتگو کی آتی ہے کہ آپ یہ پہچانیں کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جو گفتگو کس قسم کی کرتے ہیں, کیسی کرتے ہیں, کس طرح کی کرتے ہیں. وَإِذَا أَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان کو تم گفتگو کرتے ہوئے دیکھو گے جاہلوں کے ساتھ تو کہیں گے بھائی جان میں تم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اب جاہل کی ڈیفینیشن ہمارے یہاں یہ ان پڑھ, اسلام کے اندر جاہل کی ڈیفینیشن ان پڑھ نہیں ہے. جہل کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک چیز کو سچ کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرے. جو سب سے بڑا جاہل ابو جہل جس کو کہتے ہیں, پورے مکے نہیں پورے عرب کے اندر اس کا نام تھا ابو الحکم, دانائی کا باپ. اتنا جانتا تھا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. جو یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے میں یورفون کما یورفون ابنام, یہ اے نبی یہ تم کو ایسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. یہ ہے جاہل. جو مقام پہ پہنچ جائے جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر دے. اسی لیے ایک عرب کا شاعر جو تھا وہ ابو جہل کے پاس آ گیا اور اس نے آ کے اس کو کہا کہ مجھے بتاؤ, سنا ہے کوئی ایک شخص ایسا آیا ہے اس مکے کے اندر جو کہتا ہے مجھ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اترتی. میں شاعر ہوں, بہت بڑا شاعر ہوں, نجد سے آیا تھا, تو میں تو پہچان لوں گا یہ کہاں سے آتی ہے ترکیب اور کہاں سے مجاز مرسل ہے اور کہاں سے تشبیہ ہے اور کہاں سے استعارہ ہے. الہامی کتاب زبان کے اندر میں اس سے کرنا جاؤ, تم کسی نہ کسی طور پہ تم اس میں نا اس کا شکار ہو جائے گے کیونکہ اس پہ ایک جادو ہے. ان کے جادو بھی میں پہچانتا ہوں, جادو کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں اس وقت موجود تھے. آپ سے کہا کہ سنا ہے آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, تو کوئی ایسی چیز آپ نے وہ چیزیں جو ہم خطبے میں شروع میں پڑھتے ہیں نا مختلف آیات اکٹھی کر کے آپ نے وہ پڑھنا شروع کی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا میں صرف جسارت کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ اور آپ پڑھیں گے. آپ نے دوبارہ پڑھا. عرب کے اندر بدتمیزی سمجھی جاتی تھی کسی بڑے شاعر سے تیسری دفعہ کہا جائے کہ ایک دفعہ ہے تو گستاخی, لیکن آپ ایک دفعہ اور پڑھ کے سنائیں. اور جب آپ یہاں پہنچے وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا, آپ نے ساتھ ساتھ اس شخص نے پڑھنا شروع کر دیا. اور ابو جہل کے پاس واپس آتے ہوئے اس نے ایک فقرہ بولا. اس نے کہا اے ابو الحکم, اے ابو الحکم, اے عمرو بن ہشام, پورا عرب کہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے لیکن اگر تم جھوٹا کہتے ہو تو غلط کہتے ہو. کہ پورے عرب کو تو علم نہیں ہے کہ اس کا مقام, اس کے الہام کی کیفیت کیا ہے, تمہیں تو علم ہے. تو جاہل وہ ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے کہتا ہے ہاں میری نظر لڑائی ہو جائے. تو پہلی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, قطعاً نہیں. اور اس کے اوپر جو سورہ قصص کی آیت ہے وہ بڑی کمال ہے. وَإِذَا سَمُوا اللَّغْوَ عَارِضُوا عَنْهُ, جب ان کو کوئی لغو چیز سنائی دیتی, بڑی پہچان بتائی, مثلا لطیفے چل رہے, مثلا او فلاں ایکٹریس کا رومانس میں بتاؤں گا تمہیں, یا محلے میں کوئی بندہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اور اس کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ اس کے فلاں فلاں سے تعلقات, تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان کو یہ چیز سنائی دیتی ہے تو وہ نظر انداز کرتے ہیں اس کو, کان نہیں دھرتے. پہچان کیا ہے یہ نہیں, اچھا جب بتاؤ ہوا کیا تھا, اس غیبت کو سننے نہیں بیٹھ جاتے. فرمایا کیا تھا وقالو, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, تمہارے عمل تمہارے ساتھ, ہمارے عمل تمہارے ساتھ, سلام علیکم.
تمہیں سلام ہے۔ اور وہ ہے لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ پھر جاہل کہا گیا، یعنی وہ شخص جو جان بوجھتے ہوئے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، میں ایک شخص کی برائی کر رہا ہوں، میں ایک عورت کا پردہ فاش کر رہا ہوں، میں ایک گھر کے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کوئی شخص کسی کے عیب اگر بیان کرتا ہے تو کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابی نے، کہ وہ تو اس کے اندر عیب ہے، کہا یہی تو غیبت ہے کہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ میرا عیب بیان ہو، لیکن اگر اس میں عیب نہیں ہے تو جب جھوٹ بولتے وہ تو بہتان ہے۔ یعنی مجھے کوئی شخص میرے بارے میں اس کو عیب پتہ چل جاتا ہے تو اگر وہ مجھے بس کو چھپا رہا ہوں تو وہ اگر اس کو تشدد بام کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا من ستر المسلم ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کا اس دنیا میں پردہ رکھا اللہ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ اس کے بعد جو اگلا ہے قالوا سلامہ کے بعد والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جب دعا کرتے ہیں، اب دعا کرتے ہوئے ان کی ایک ہی چیز، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ادھر سے کیا ہوتا ہے، جیب میں دعائیں لے کے حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، میری بیٹی کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو جائے، میرے بیٹے کا جناب وظیفہ نکلا ہے، میرے جناب اس کا جاننے والے کو پلاٹ جو ہے وہ ابھی اس نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ نکلا ہے۔ ساری دنیا کی دعائیں جیب میں ڈالی ہوتی ہیں، ساری دنیا کی دعائیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے آخرت مانگتا ہے میں دنیا چونگے چ دے دینا انہوں۔ دکان پہ جاتے تھے ہم، آپ تو پتہ نہیں دکاندار ہوتے نا، ہمارے بچپن میں وہ چونگا دیتے تھے، وہ تھوڑا سا ساتھ وہ مٹھائی ٹافی دیتے، وہ کہتا ہوں میں تمہیں ساتھ دے دیتا ہوں، لیکن وہ جو مجھ سے صرف دنیا مانگتا دنیا اس کو دے دیتا ہوں، آخرت میں اس کا ختم کر دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہا سات مستقر و مکان، بدترین جگہ۔ اگلی نشانی جو ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان میں اسراف نظر نہیں آتا، ولم یقتروا، اور وہ ان میں یہ بھی نظر نہیں آتا بخیلی ہے۔ یہ نہیں ان کو ہوگا کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو بیٹے کی شادی جو ہے وہ ڈھنگ سے نہ کریں کہ جی منع کیا گیا ہے، اسراف ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اتنی کریں کہ سارے کا سارا کچھ لٹا کے پڑے۔ کتنی شاندار اللہ کے بندوں کی نشانی ہے یہ، کہ مقروض ہو کے خرچ نہیں کرتے اور جو ہے اس کی بخیلی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہی معتدل طریقہ ہے ان کا خرچ کرنے کا۔ جیب میں ہے خیرات کر دی ساروں کو، بچے کہتے ہیں کو میں آخرت بنا رہے تھے بھی، اللہ کہتا ہے تم جو اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہو میں تمہیں صدقے میں شمار کروں گا اس کو۔ کتنی بڑی عنایت ہے کہ آپ جو بچوں پہ خرچ کرتے ہیں اللہ اسے صدقے میں شمار کرتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو میں تو عیدی کو دے آیا تھا، میں تو شوکت خانم کو دے آیا تھا، میں تو انڈس ہسپتال کو دے آیا تھا، اور ماموں کا بیٹا جو ہے اور چچا کا بیٹا جو ہے اس کا داخلہ نہیں ہوتا، تو ایسی نیکی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کہ سب سے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، تو مشرق میں جب نیکی مشرق کی طرف کا منہ کرنا ہے، مغرب کا نیکی ہے کیا؟ من آمن باللہ، پہلے تو ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد جب یہ کام تم کر لو تو پھر کیا کرو، وآت المال علی حبہ، اس مال کو خرچ کرو جس سے تم پیار کرتے ہو۔ میری بسکٹ پرانی ہے یار، وہ نئی جو ہے جے کی بسکٹ لیتا ہوں میں جا کر ادھر سے اچھی والی منگواتا ہوں، پٹی منگاتا ہوں۔ میں نے جوتا ٹوٹ گیا ہے، میں نے جوتا جو ہے بالی کا لینا ہے، وہ جو مال چھپایا ہوا ہے تم ضرورت سے زیادہ، ایک گاڑی تمہارے پاس ہے لیکن کہتے ہو کہ نہیں پراڈو جب تک نہ ہو مزہ نہیں آتا، اس مال کو خرچ کرو۔ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ اس آیت کے اندر آگے آتی ہے، زکوٰۃ تو پاک کرنا ہے صرف، کس پہ؟ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، سب سے پہلے قرابت داروں کو خرچ کرو۔ اور قرابت دارہ کون ہے؟ بڑا کنبہ، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، بھتیجا، بھانجا، اسی لیے اسلام کے اندر کوئی یتیم خانہ نہیں ہے۔ اللہ ماموں سے پوچھے گا بھانجا یتیم ہو گیا تھا، کیا تھا؟
چچا سے پوچھے گا بھتیجا یتیم ہو گیا تو کیا تھا؟ کوئی یتیم خانہ تصور ہی نہیں ہے یتیم خانے کا، یہ گورے کا فیشن ہے، کوئی تصور نہیں ہے اسلام کا اولڈ ایج ہوم کا کہ جب باپ کو چھوڑو اور ساتھ جناب چندہ بھی پہنچا دو وہاں پر، اور اولڈ ایج ہوم کو کہہ دو کہ میرا جو باپ جب ماں ادھر رکھ کے گیا ہوں اس کے لیے ایک علیحدہ تم وارڈ بنا دو یہاں پر، قطن نہیں۔ اور پھر والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، تین چیزیں تھیں عرب کے اندر سب سے بڑی اہم چیزیں جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں روکنے کو کہا ہے، اور وہ تھی، ایک تو یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے، اور دوسرا وہ ناحق قتل کرتے تھے، اور تیسرا وہ زنا کرتے تھے۔ اب سب سے اہم تھے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں۔ اب بڑی ڈیفینیشن واضح ہے، عرب میں کسی کو اس بات پہ شک ہی نہیں تھا کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ حالت یہ تھی کہ جب ابرہہ کا لشکر وہاں پر گیا ہے تو ابرہہ کا لشکر طائف میں رکا، تو طائف والوں کا جو بت تھا وہاں پر اس کا نام تھا منات، تو منات کا بت تھا، اس نے ابرہہ کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں، ہمارے منات کو مت چھیڑنا۔ اور جب ابرہہ کا لشکر جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیا اللہ نے اصحاب فیل کی طرح، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کی قبر پر کئی سالوں تک عرب جا کے پتھر مارتے کہ اس شخص نے شرک کیا تھا، اس نے منات کو بتانے کی کوشش کی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ بیت اللہ جو ہے وہ اس کو صرف اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی بچائے گا۔ اسی لیے جس وقت حضرت عبد المطلب گئے ہیں ابرہہ سے مذاکرات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا میں خانہ کعبہ جو ہے، جو کعبہ ہے اس کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں، اور تم میرے ساتھ یہ اونٹ مانگ رہے ہو۔ اس نے کہا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو، جس کا گھر ہے وہ اس کو سنبھال لے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کا انکار نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو، جو سب سے اہم بات ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ذوالخلصہ جو ایک بت تھا، بعد میں یمن میں بھی چلا گیا تھا، تو یہ بت اس پہ قربانی کرتے تھے وہ لوگ آ کے تو اس کو اس پہ خون لگا، تو وہ اس کے پاس ایک شخص آیا اس بت کے پاس، اور اس نے کہا کہ فال نکالی کہ میرا باپ جو ہے اس کو فلاں آدمی نے قتل کیا تھا، اس کو قتل کرنا ہے۔ اب وہ اس کا الٹا نکل آیا، تو اس نے کھڑے ہو کے پوری ایک 60 اشعار کی نظم لکھی ہے، وہ جو اس نے کہا تیرا باپ مرا ہوتا نا بڑا بیٹھا ہوا یہاں پر تو تمہیں پتہ چلتا، ادھر تم پرچیاں نکالتا ہے کہ تم نے بدلہ نہیں لینا۔ تو ان کو پتا تھا کہ یہ، اور جو ایسا بت نہیں کرتا تھا جس طرح ہمارے پیر دی کرامت کوئی نہیں، ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ اسی طرح وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ سعد نامی بت تھا، تو اس کی یہ اونٹوں کی قربانی دیتے تھے تو خون بہت جمع ہو گیا تھا، تو اونٹ جو تھے وہ وہاں سے ایک قسم کے بھاگ گئے دیکھ کے خون کو، تو باقاعدہ انہوں نے اس بت کو گرا دیا کہ اس سے تو ہمارے اونٹ، یہ کوئی کام کا بت ہی نہیں ہے۔ جیسے ہندو کہتے ہیں نا اس میں شکتی نہیں آئی، ویسی شکتی کی۔ اور ایک سب سے بڑی غلاظت، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ ایک طرف ایک مرد کا بت بنا ہوا تھا، ایک عورت کا بت بنا ہوا تھا، اصناف اور نائلہ۔ ان دونوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کیا تھا، تو اللہ نے وہیں ان کو پتھر کا کر دیا، تو انہوں نے اٹھا کے وہاں لگا دیا کہ یہ پتھر کر دیا تو یہ بڑے مقدس ہو گیا۔ تو یہ ایک بنیادی طور ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یدعون مع اللہ الہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ایک تو اللہ کو نہ ماننا، اللہ کہتے ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا، مانتے ہی نہیں، ختم، لیٹس آل، جاؤ قیامت کے دن آ جاؤں گا، میں نے کون سا ای سی ایل لگی ہوئی ہے کہ میرے پاس تم آ نہیں سکو گے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جہاد کے اوپر، یا پھر جو زنا کے سنگساری ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس بات کے اوپر آپ قتل کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کا کسی نے قتل کیا ہے تو آپ قصاص میں قتل کرتے ہیں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، بڑی آیات کلیئر۔ اس میں بھی اللہ نے کہا وَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعَهُ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو معاف کر دے گا اس کو ہم احسان کا مقام کا درجہ عطا کر دیں گے، اتنا بڑا اجر۔ اور پھر اس کے بعد وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور یہ جو تین کام کرتا ہے، اور پھر زنا نہیں کرتے، یہ ایک ہی۔ اب اس کے اوپر جو آگے اللہ نے بشارتیں دی ہیں
وہ کرے الا من تابا. اب آپ سارے کہتے ہوں گے یار اتنا بڑا مشکل مذہب ہے تو ہم کیسے کریں، لیکن اس مذہب کی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمان ہونے کی، کیونکہ شروع میں اللہ کہتا ہے عباد الرحمان، رحمان کے بندے. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ جبار و قہار کے بندے، رحمان کے بندے کون؟ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جس نے توبہ کر لی اور پھر عمل صالح کرنا شروع کیے. تو پھر آپ ایک انعام ہے، وہ انعام میں آخر میں اس کے بعد سناتا ہوں، میں صرف توبہ کی صورت ہے. اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. زنا کیا ہوا ہے، چوری کی ہوئی ہے، ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں میں تو نیکیوں میں بدل دوں گا. کیوں؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، میں گھر میں جا رہا تھا اس وقت، تو مجھے اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا اور اس سے جو بچہ ہوا میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، میری بخشش ہے؟ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تیری جیسی عورت کی بھی بخشش ہو سکتی. اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ اگر تو نے اس حسن کو آگ میں جلانا تھا تو پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ اس نے ایسا کہا ہے. تو میں ڈھونڈو، اور یہ آیت پڑھی الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ایک بوڑھا شخص آیا آپ کے پاس اور آپ کے پاس آ کے اس نے کہا کہ میں نے بے شمار گناہ کیے ہیں اور میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری بخشش ہو سکتی. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی. ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا میں نے زنا کیا. آپ نماز کھڑی ہو رہی تھی، آپ نے کہا اچھا اللہ سے معافی مانگو. کیسے مانگو؟ نے کہا میری نماز پڑھو پیچھے. نماز پیچھے پڑھی، کھڑے ہو کے پڑھی، رکعت سے پڑھی، مغفرت مانگی. واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ کیسے؟ میری معافی. کہا معافی ہو گئی؟ نماز نہیں پڑھی تم نے ہمارے ساتھ، تم نے اقرار نہیں کیا اس کائنات کا رب کیا ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کیوں ہے یہ؟ آپ نے ایک گناہ کیا، آپ نے زنا کیا، آپ نے چوری کی، آپ نے حق تلفی کی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، آپ شرمندہ ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ روئے، آپ نے کہا میں توبہ کرنے کے لیے اللہ تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس گناہ کی وجہ سے یہ میرے دروازے پہ قریب ہوا ہے میں اس کو گناہ رہنے دوں. کیونکہ گناہ قربت اللہ کی تو اس گناہ کی وجہ سے ہوئی. اللہ کہتا ہے نہیں، جو بدل اللہ، کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، نہ چیف جسٹس آف پاکستان، نہ چیف جسٹس آف انڈیا، کہ جو آپ کی ایف آئی آر پھاڑے نہیں، ایف آئی آر کے اندر جو گناہ لکھا اس کے کو نیکیوں میں بدل دیں. وقال اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ومن تاب وعمل صالحا، یہ جہاں پر آپ نے ڈیفینیشن کی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے توبہ کی اور پھر اس کے بعد نیک عمل نہیں کیے. نیک عمل آپ کی اس توبہ کی کنٹینیوشن بتاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیت ذہن میں رکھ کے کہ اللہ معاف کر دے گا گناہ کرنا، وہ اللہ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. ایسے گناہ کو اللہ نہیں بخشے گا. تیاری کر کے کہ کوئی بات نہیں، خاتون کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، یا قتل کر کے آتے ہیں، نہ یہ نہیں. پھر اگلی چیز یہ بھی آپ کو اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی پہچان ہے، والذین لا یشہدون الا الزور، وہ جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے. یہ نہیں کہیں گے کہ میرا جو اپنا باس ہے وہ بہت ایماندار آدمی ہے، اس کے بارے میں دنیا جہان بولتی رہے کہ یہ بہت، اگر اس کو پتہ ہے تو اس کی گواہی میں کھڑا نہیں ہوگا. ہمارے ملک میں عذاب کیا ہے؟ اپنے ہر لیڈر کے جھوٹ کو ہم ٹی وی کے اندر بیٹھ کے ہم اس کی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط بول رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی بدبو سے اتنی دور بھاگتا ہے کہ کئی فرسنگ بھاگتا چلا جاتا ہے. اور
اصل مسئلہ یہی ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جو لغو چیز ہے، سورہ جمعہ کی جو آیت ہے نا، جس کو اکثر ہمارے ہاں سورہ کا ہمیشہ اپنی جمعہ کی نماز کی امامت پڑھایا کرتے تھے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کی تو کاروبار چھوڑ دو. یہ نہیں میں فائلہ دو کٹ جاواں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جناب ابھی دکان پہ دو گاہک کھڑے ہیں، بند، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بند کر دو. پھر وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ پوری دن چھٹی کرو تمہاری، جیسے ہم کرتے ہیں نا، جب تم جمعہ پڑھ لو تو نکلو اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد جو رزق کماتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر جو اصل چیز جو آخر میں لَهْوًا انفضوا علیہا وترکوہ قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارۃ واللہ خیر الرازقین. اس نے کہا یہ جو باہر کھڑے ہوئے لوگ جو تمہیں تماشے دکھا رہے ہوتے ہیں، جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ یار دو کہانیاں اور سن جا، وہ مولوی صاحب بڑے کھڑا ہوئے گا، اذان ہوئے گی، چلے جانا، ایسی کون سی بات ہے؟ نماز کے بعد کوئی بات نہیں، ایک رکعت پڑھ کے چل جانا، دو چیزیں. اللہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑو، اس لیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو وہاں لغو تم سن رہے ہو. اس لیے وہ ہمیشہ لغو سے بالکل اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر جو لغو ہے اس کے بارے میں جو اصل میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لغو کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ڈیفینیشن ہے، کہ جس کو یعنی ایک جگہ فرمایا آپ نے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کی یہ 70 سال کی جو مختصر زندگی ہے، اس کے ایک ایک عمل کا آپ نے حساب دینا ہے، اور یہ بڑی مختصر سی ہے. آپ جب امتحان کے پرچے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو 3 گھنٹے کی آپ کو زندگی ملتی ہے ٹوٹل، اور اس 3 گھنٹے کی زندگی اس کے اندر جو ہے آپ نے امتحان دینا ہے. اس میں آپ یہ نہیں کو سوچ سکتے کہ میں اس وقت سپرنٹ کے ساتھ 2 لطیفے کر لوں یا فلاں کے ساتھ گپے لگاتا ہوں، یار پرچہ ختم ہو جائے. تو پھر یہی کیفیت ہے، بالکل یہی کیفیت ہے. جو لوگ میری عمر کے پہنچ چکے ہیں، 70 سال کی عمر پہنچ کے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ زندگی گزر کیسے گئی، چٹکیوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتہ، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے چنگاری جلی اور بجھ گئی. بالکل ایسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شام. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس مختصر زندگی. پھر والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اندھے اور گہروں کی طرح ایمان نہیں لے کے آتے، غور کرتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے ذکر کرتے رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہوئے، اور پھر کرتے کیا ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کائنات کے اندر جو ہمیں تخلیق کیا اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے بعد آتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے تو کچھ چیز باطل پیدا. تو قرآن کی آیات کو ایسے نہیں مانتے وہ کہ جیسے بس ٹھیک ہے کہہ دیا، ابا جی نے کہہ دیا، دادا جی نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا، مولوی صاحب نے کہہ دیا. سوچ سمجھ کے. کتنی بڑی پہچان ہے کہ جب کوئی آپ کو اللہ کا رحمان کا بندہ ملے گا تو بتائے گا اللہ اس آیت کے اندر یہ کہتا ہے. اصل میں اس کے بعد اصل میں بیان اگر آخری جو آپ کو ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کے سارے لوگ ایسے ہیں، اکثریت جو کہ والدین کی اکثریت ہے، اور والدین کی جو ذمہ داری ہے ماں کی بھی اور باپ کی، وہ اس کے اندر ہے، اس دعا کے بعد. کیونکہ اس کے بعد اور بھی ہیں لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو بیان کروں گا. والذین یقولون، وہ اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ، ہمیں ہماری اولاد کو اور ہماری بیوی کو یا بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا. اس کے اندر جو اہم ترین آیت ہے وہ حکمن جو آیت ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ آیت یہ ہے، اور وہ سورہ تحریم کی آیت ہے، 6 آیت. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح تمہارا بیٹا اسکول نہ جائے تو تمہاری اور تمہاری بیوی کی زندگیاں اجاڑ دی جائیں. پاگل ہو جاؤ کہ تم اس کو ہو کیا گیا ہے، لیکن تمہارا بیٹا صبح نماز کے لیے نہ اٹھے اور تم کہو کہ سونے دو، رات کو پڑھتے ہوئے سو گیا. تم اس کو جہنم کی آگ میں دھکیلتے چلے جا رہے ہو. قوا انفسکم واہلیکم، اکیلے نہیں، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. تمہاری ذمہ داری ہے اس کے اوپر. تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں کہ تم نے کتنی جدوجہد کی ان کو نار سے بچانے کے لیے. اور آگے تو اللہ نے اس کے خود الناس والحجارہ والی آیات آگے آتی ہے کہ اس اولاد کی تربیت ایسے کرو. تربیت نہیں کرتے تو اس کو کم از کم اس کو ناراضگی کا اظہار کرو کہ تم غلط کر رہے ہو. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں سر سے پاؤں تک کام کیا. میں ایم ڈی واسا تھا ایک جگہ، تو ایک ہمارے ہاں پوسٹنگ ہوتی ہیں، اچھی پوسٹنگ جس میں پیسے کمائے جاتے ہیں. تو ان کے والد ایک اچھی ریپوٹیشن سے وہ بیچارے ریٹائر ہوئے تھے، بڑے سول سروس کے اچھے افسر تھے. یہ ایک اچھی سی فضول سی پوسٹنگ چاہتا تھا جہاں اس کو پیسے مل جائیں. واٹس ایپ میں آپ کو پتہ پیسے کہاں سے ملتے ہیں، جہاں پر اسکیمیں ہوں، دوسری چیزیں ہوں. تو میں نے اس کو ایک ایسی جگہ لگا دیا تھا کہ جہاں کچھ نہیں ملتا، اگرچہ کہ وہاں سے بھی لوگ کمالتے ہیں، لگا دیں. تو اس کے والد ایک دن میرے پاس سفارش کے لیے آئے کہ اس کو کسی اچھی پوسٹنگ میں لگا دیں. میں نے کہا وہاں جائے گا، ترغیب آئے گی. میں نے اس کو بچایا ہے تنخواہ میں گزارا کرے. مجھے آپ کی زندگی جو گزاری ہوئی ہے، لوگوں کی عزت ہے، اس کی مجھے حیا آتی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اولاد کی محبت وہ جو کس حد تک آپ کو لے جاتی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ. مجھے کہنے لگے اور یہ صاحب لگا دیں، وہ میرا بیٹا ہے. کون سا؟ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے. وہ کما لے گا نا یار، جوانی میں کما لے گا، بعد میں معافی مانگ لے گا. ایسی کون سی بات ہے؟ سفارشیں کرتے ہیں ایسی جگہ کی. ہمارے ایک اسسٹنٹ کمسٹر صاحب جو تھے، میرے وہ سپارڈینیٹ تھے، ان کو یہاں ایک ایسی جگہ پہ لگا دیا جہاں روز کا کوئی 10 لاکھ روپے آمدن تھی. سسر نے لگوا دیا. سسر نے بیٹی کو کہا میں نے تمہارے خامد کو طبی تھانے میں لگا دیا ہے، اب قسمت بنانا اس کا کام. قوا انفسکم واہلیکم نارا. آپ سے پوچھا جائے گا بیٹا ایس ایچ او لگا ہوا ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ساتھ آپ کو اس حرام کی کمائی سے عمرہ بھی کرا رہا ہے، حج بھی کرا رہا ہے، آپ کو شاندار قسم کا گھر بھی بنا کے دیا ہوا ہے، آپ کا علاج بھی سب کچھ کر رہا ہے، سب کچھ. آپ اس کو روکتے نہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا رزق حرام کا ہے. آپ خود تو زندگی گزار رہے ہو لیکن اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہو. تو میرے بندے اپنی اولادوں کی ایسی سفارشیں نہیں کرتے. ان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے لیے سارا وقت کہتے ہیں کیا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.